العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل وضوءك ثم استقبل القبلة. متفق علیہ. صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کر لو اور قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھو. یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے جب تک کہ کوئی قرینہ ایسا نہ پایا جائے جو اس واجب ہونے کو یا اس فرض ہونے کو پھیرتا ہو, تو تب جو ہے وہ مستحب ہوتا ہے. ایسی طریقے سے دیگر جو بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھو. تو سنت سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی کیا ہے, استقبال قبلہ ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف مڑ لیجیے, یعنی مسجد حرام کی طرف کر لیجیے. اور صرف اتنا ہی مزید فرمایا کہ اَيْنَمَا كُنْتُمْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو کیا کرو, قبلے کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھو. صرف مسجد میں نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہو. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو یہ کیا ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور سنت سے بھی, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. تو قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا یہ کیا ہے, صحت شروط صلاح میں سے. ابھی کیا بحث چل رہی ہے, نماز کے صحت یعنی کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کون کون سی شرطیں. تو اس میں کئی شرطیں گزر چکی ہیں. اس میں جو ہے ستر عورت یعنی کتنا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے اور کتنا پہننا جو ہے مستحب ہے. یہ ساری بحث کل کے درس میں گزری. ابھی آج جو ہے یہ استقبال قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا. تو یہاں پہ بھی تھوڑی سی تفصیل ہے, یہ جان لیجیے. اگر آپ مسجد میں یا نارمل حالت میں آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر حال میں اور ہر نماز کے لیے کیا ہے, قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو. نفل پڑھ رہے ہیں تب بھی کیا ہے, قبلہ رخ ہو کر کے پڑھنا ہے. اور اگر فرض پڑھ رہے ہیں پھر بھی کیا ہے, قبلہ رخ ہو کر کے ہمیں نماز پڑھنا ضروری ہے ہر حال میں. اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا گھر میں پڑھ رہے ہیں جہاں آپ کو معلوم ہو نارمل حالت میں. لیکن اگر آپ سفر میں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو پتہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے, یا آپ سفر میں ہیں وہاں بھی آپ کو پتہ نہیں قبلہ کدھر ہے, یا سفر میں بہت ساری پریشانی ہے کہ آپ جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو پتہ تو ہے کہ قبلہ ادھر ہے لیکن آپ اس جانب ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ ساری کیا ہے, مسائل ہیں. اس میں جو ہے دو اصول سمجھ لیجیے. اگر نفلی نماز ہے فرض کے علاوہ, فرض جیسے 5 وقت کی جو فرض نماز ہے تو یہ فرض ہے, اور اس میں جو الگ الگ جیسے ظہر میں 4 رکعت ہے, عصر میں 4 رکعت, مغرب میں 3, عشاء میں 4, فجر میں 2, تو یہ کیا ہے, فرض نماز ہے. فرض نماز کے علاوہ اگر نفلی نماز ہے تو آپ جس طرف بھی کر کے چاہیں, جس طرف کی آپ کو سہولت ہو, لہٰذا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ پہلا اصول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. جب سفر میں ہوتے تھے اور سواری پر جاتے تھے, اونٹ وغیرہ پر جب سوار ہوتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اتنا کرتے کہ جس طرف قبلہ ہے قبلہ رخ ہو کر کے نماز شروع کر دیتے. اب وہ سواری جو ہے ادھر جا رہی ہے, ادھر جا رہی ہے, جدھر بھی جا رہی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو نفلی نماز ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. بس نماز شروع کر دی, اس کے بعد سواری کدھر جا رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے, آپ کو پتا کہ ادھر قبلہ ہے, تو جس طرح آپ کو لگ رہا ہے کہ ادھر قبلہ ہے, بس رک کر کے آپ نماز شروع کر دیں گے, بس نماز آپ کی ہو جائے گی. یہ نفلی نماز کے تعلق سے. لیکن اگر فرض نماز ہے تو فرض نماز میں ایسا نہیں کرنا ہے. یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل ہے, کیونکہ فرض نماز بغیر قبلہ رخ کیے ہوئے استطاعت رکھنے کے یعنی کہ استطاعت رکھتے ہوئے اگر آپ قبلہ رخ نہیں کرتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی, چاہے آپ سفر میں ہو چاہے کہیں بھی. ہاں لیکن اگر آپ معذور ہیں, نہیں کر سکتے, تب جو ہے یہ آپ کے لیے چھوٹ مل سکتی ہے. تو جیسے سفر میں اور سواری آپ کی اپنی ہے, مثال کے طور پر صورت میں جو ہے اونٹ وغیرہ گھوڑے وغیرہ پر سواری ہوتی تھی تو اپنی سواری ہوتی تھی, تو روک کر کے پھر قبلہ رخ معلوم کر کے جو ہے وہاں پہ نماز پڑھنا ضروری ہوتا تھا. تو ابھی بھی جیسے آپ اپنی سواری میں جا رہے ہیں, آپ کار میں جا رہے ہیں یا بائک میں جا رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا کہیں پہ, تو اب کیا کریں گے, آپ کو روک کر کے اور قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. ہاں اگر نہیں پتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے تو پھر جس طرح آپ کو لگ رہا ہے کہ اپنی
استطاعت اور اپنی اجتہاد سے کیا کریں گے قبلہ کو اس طریقے سے جو ہے آپ نماز پڑھ لیں گے. تو یہ کیا ہے فرض نماز کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کو قبلہ پتہ ہے تو قبلہ رخ کر کے ہی نماز پڑھنا ہے. تو یہ فرق ہے نفلی نماز میں اور فرض نماز میں. نفلی ہے تو کدھر بھی چلے گا, لیکن اگر فرض نماز ہے تو ہر طریقے سے آپ کو پوری پابندی کرنی ہے. ہاں صرف قبلہ ہی رخ نہیں بلکہ کھڑے ہو کر کے بھی نماز پڑھنا ہے. جیسے آپ ٹرین گئے تو وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے, تو ایسے وقت میں جو ہے آپ معذور ہیں تو وہاں پہ کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ سفر میں بھی ہیں اور اتنا جگہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے اور مکمل قبلہ رخ ہو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ تمام پابندیاں کیا کریں گے, لہٰذا تمام پابندیوں پر عمل کریں گے. یعنی قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھیں گے, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے, جس سے نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن اگر جگہ نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھ لیں گے, کیونکہ نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنا کیا ہے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلی قائما, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے فصلی قاعدا, تو تب جو ہے تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو. اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کر کے پڑھو, اور لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر اشارے سے پڑھو. تو یعنی کہ وہ معذور ہے تبھی کیا ہے بیٹھ کر کے پڑھنا یا لیٹ کر کے پڑھنا, یہ الگ جو ہے رخصت ہے. تو یہاں پہ واضح ہوگی کہ استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا. اگر نفلی نماز ہے تو پھر کسی بھی طرف جو ہے کسی بھی جہت میں چلے گا. اگر فرض نماز ہے تو حتی المقدور اپنی استطاعت کے مطابق کیا کرنا ہے, لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھیں اور مکمل تمام پابندیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے اسی سے متعلق کہ اگر کسی کو قبلہ رخ نہیں معلوم تھا, کہیں انجان جگہ پر تھا, اب اس کو لگا ادھر قبلہ ہے, ادھر منہ کر کے وہ نماز پڑھ لیا, پھر بعد میں پتہ چلا ادھر قبلہ تھا, تو اب اس نماز کا کیا ہوگا, کیا وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اگر وہ اپنے اعتبار سے اور اپنی اجتہاد سے نماز پڑھ چکا ہے قبلہ رخ یعنی کہ اپنے اعتبار سے قبلہ رخ منہ کر کے اس نے نماز پڑھ لیا ہے, تو اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں, یعنی اس کی نماز ہو چکی ہے. اگرچہ بعد میں اس کو پتہ چلے کہ نہیں قبلہ اس نے جو ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیا, قبلہ ادھر تھا, تو بعد میں اگر پتہ چلا ہو تو کوئی حرج نہیں. ہاں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یعنی حالت نماز میں ہے اور کوئی آ کر کے بتا دیتا ہے کہ تم ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو, قبلہ ادھر ہے, تو اب حالت نماز میں کیا کرنا ہے, اس کو مڑ جانا ہے. یہ فرض ہے, ضروری ہے. اگر کوئی بیچ میں آ کر کے خبر دیتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں کہ قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے, تو پھر آپ کو حالت نماز ہی میں جو ہے فوراً مڑ جانا ہے, قبلے کی طرف ہو جانا ہے. یہ اصول ہے, یہ سارے جو ہے احکام ہیں, مسائل ہیں. تو حالت نماز کا اس کی دلیل بھی ہے. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے دیکھا تو اس کو پکڑ کر کے گھما دیا, کہا کہ قبلہ جو ہے ادھر ہے. تو اگر کوئی دیکھا, کوئی کسی کو دیکھے ایسے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف اگر وہ منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے یعنی قبلہ کی جانب نہیں, تو وہ کیا کرے, کم از کم اس کو بتائے یا تو اسے پکڑ کر کے جو ہے قبلے کی طرف کر لے. تو دیکھنے والے پر بھی کیا ہے ضروری ہے کہ وہ بتائے کہ قبلہ جو ہے کس طرف ہے. تو یہ کیا تھا, صحت شروط صلاح میں سے یہ ایک شرط ہے استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. اور اس کے جو ہے یہ تمام مسائل تھے جو بیان کیے تھے. تو اسی طریقے سے جو ہے اسی اصول پر عمل کریں گے جہاں بھی ہوں گے, سفر میں ہوں گے یا باہر ہوں گے, جہاں کہیں بھی, تو اسی اصول پر جو ہے عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت صحیح سمجھنا